بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ اور اس کے رسول اس کا معنی جانتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، یہاں تک کہ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس کا معنی نہیں جانتے۔ بہت سارے الفاظ قرآن مقدس کے اندر ہیں یہ حروف مقطعات، الف لام میم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد طا ہا یا سین وغیرہ ہیں، تو ہمیں ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ حق ہے، لیکن ان کا رہا معنی تو ان کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، بس ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم بلند مرتبہ کتاب ہے۔ اس کا شان نزول علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے محبوب، ہم آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائیں گے جو نہ دھونے سے مٹائی جا سکے اور نہ جسے کبھی بھلایا جا سکے۔ تو پھر جب اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا اے محبوب ذالک الکتاب، یہی وہ عظیم بلند مرتبہ کتاب ہے جس کا آپ سے وعدہ لیا گیا تھا۔ لا ریب، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اس کتاب میں، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، بے شک یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ جب یہ قرآن مقدس نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ بعض کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے قرآن کو، اور بعض کہنے لگے نہیں یہ تو شعر و شاعری ہے معاذ اللہ، بعض کفار مکہ کہنے لگے یہ تو پچھلے انبیاء کے قصے ہیں، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹوک قرآن مقدس کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو کوئی ایک سورت ہی اس کی طرح لے آؤ۔ اللہ اکبر، تو سارے کافر ڈٹ گئے، اکٹھے ہو گئے، لیکن قرآن کی طرح سورت تو دور کی بات ایک آیت نہ لا سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی دنیا دار کا کلام ہوتا، کسی دنیا دار کی بات ہوتی تو کفار مکہ اس جیسا لے آتے۔ اس سے پتہ چلا یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ قرآن مقدس کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس پر کھلی دلیلیں موجود ہیں۔ فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر یعنی قرآن میں ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرماتا ہے ھدی للمتقین کہ یہ قرآن صرف ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے یوں تو یہ قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، کوئی چاہے مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، قرآن سب کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، سب کی ہدایت کے لیے۔ لیکن چونکہ اس سے ہدایت پانے والے، اس سے نفع حاصل کرنے والے متقین ہی ہیں،
پرہیزگار ہی ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہی ہیں، اس لیے فرمایا ھدی للمتقین۔ اور دوسرا یہ دنیاوی مثال پر آپ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش تو وہ بارش جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بارش سبزوں کے لیے ہوئی ہے، کھیتی باڑی کے لیے ہوئی ہے، حالانکہ بارش تو سب کے لیے ہوتی ہے، بارش تو سب کے اوپر ہوتی ہے، مطلب یہ ہے بارش ہے سب کے لیے، کوئی بھی فائدہ اٹھائے، لیکن جو حقیقت میں فائدہ اٹھا رہا ہے، جس نے اس سے فائدہ حاصل کیا، وہ کھیتی باڑی ہے، وہ سبزیں ہیں، وہ گھاس پھوس ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن جس نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اس کی ہدایت کو قبول کر لیا اور راہ راست پر آ گیا، وہ متقین ہے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ عوام کا ہے، کفر سے بچنا، جو انسان کفر سے بچ جائے اسے بھی متقی کہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہر مسلمان کو مرتبہ حاصل ہے، ہر مسلمان کفر سے بچا ہوا ہے۔ تو یہ عوام کا درجہ ہے۔ ایک متوسطین کا درجہ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، دوسرا درجہ تقوی کا، گناہ کبائر سے بچنا، گناہ صغیرہ سے بچنا، اور ایک ہوتا ہے خواص کا تقوی، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بچنا، جو چیز انہیں اللہ سے غافل کر دے اس سے بچے، اس کا نام تقوی۔ اور آگے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو جن کو ہم نے مال عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں، دیں۔ متقین کی یہ صفت ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط متقی بننے کے لیے قرآن میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ بے دیکھے اللہ پر ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن رب پر ہمارا ایمان ہے حضور کے بتانے سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کے فضل سے، حضور کی شفاعت سے ہمیں اللہ کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالی کا اس کی شایع نشان دیدار بھی کریں گے۔ بے دیکھے ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے۔ بے دیکھے اور دیکھنے کے بجائے بغیر دیکھے ایمان لانے میں بہت بڑا درجہ ہے، بہت کمال کا درجہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری مرتبہ یہ ہے کہ جو نماز قائم رکھے۔ اچھا، جس انسان نے فجر پڑھ لی، پھر ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں، تو وہ نماز پڑھتا ہے لیکن قائم نہیں رکھتا۔ نماز کا قائم رکھنا یہ ہے کہ فجر پڑھ لی، اب ظہر کی فکر رہے، ظہر پڑھ لی، اب عصر کی فکر رہے، آج کی نماز پڑھ لی، کل کی فکر رہے۔ یہ ہے نماز کو قائم رکھنا۔ اور متقین وہی ہیں، قرآن فرماتا ہے جو نماز قائم رکھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں۔ اور آگے فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقین ہیں۔ اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے، انسان آج اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ زکوٰۃ جو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اس میں بہت سارے راز ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تفسیر نعیمی کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ قدرتی بات ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک نقطہ لکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہو، جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے بڑھے گی نہیں، لیکن اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ آپ اسے خرچ کریں، انشاءاللہ اس میں بڑھوتری ہوگی، وہ بڑھے گی۔ اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا علم چلا جاتا ہے، اللہ۔
اگر کنویں میں جو پانی ہے اس پانی کو خرچ نہ کیا جائے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر درختوں کی کچھ شاخیں کچھ ٹہنیاں نہ کاٹی جائیں تو ان میں آئندہ سال پھل کم آتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کی چھنگائی ہوتی ہے, ٹہنیاں کاٹی جاتی ہیں, اس میں حکمت ہے. اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس مال کی ترقی رک جاتی ہے, پھر اس مال میں برکت نہیں ہوتی, اس مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی. اچھا, دوسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرت نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے, ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے. بیماری جو انسان کو لگتی ہے یہ اس کی صحت مندی, اس کی تندرستی کی زکوٰۃ ہے. نیند جو انسان کو آتی ہے یہ اس کی بیداری کی زکوٰۃ ہے. اور تکلیفیں جو انسان کو آتی ہیں, پریشانیاں جو آتی ہیں, یہ اس کی راحتوں کی زکوٰۃ. کھیتوں میں کچھ غلے برباد ہو جانا, کچھ غلے کو پرندوں کا کھا جانا, یہ پیداوار کی قدرتی زکوٰۃ ہے. اگر اپنے مال سے انسان زکوٰۃ نہ نکالے تو قانون قدرت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے. اچھا, ایک تیسرا نقطہ, بہت پیارا نقطہ بیان کیا ہے, اسے توجہ سے سنیں. اگر کسی شخص کو کوئی چیز ضرورت سے زیادہ دے دی جائے, ضرورت سے زیادہ اس کی چیز بچ رہی ہے, تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہیے. انسان کے پاس ضرورت کی برابر مال آ گیا, اب ضرورت سے جو زیادہ مال آیا ہے وہ کسی اور دوسری جگہ خرچ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا یہ قدرتی نظام ہے, جو کتے کے پستانوں میں جو ہے دودھ اتنا ہی آتا ہے جتنا وہ اپنے بچوں کو پال سکے, اس سے زیادہ دودھ نہیں آتا. لیکن بھینس ہے, گائے ہے, اس کے تھنوں میں اللہ رب العزت جتنا اس کے بچے پیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دودھ پیدا فرما دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے پستان میں, اس کے تھنوں میں جو اس کے اولاد سے زیادہ دودھ رکھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ دودھ کہیں اور خرچ ہوگا. اس کو انسان پیتے ہیں, انسان نکالتے ہیں, انسانوں کے لیے ہے تاکہ انسان پی سکیں. بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا, اس سے معلوم ہوا اس میں اوروں کا بھی حق ہے. اب اسی طرح سمجھ لیں, اگر کسی انسان کو اس کی ضرورت سے زیادہ مال دے دیا جائے تو ضرور اس کے مال میں کسی دوسرے کا حق ہے, اور یہی زکوٰۃ ہے. اسے زکوٰۃ کو نکالے اور اس حق کو کسی دوسرے تک, کسی غریب تک پہنچائے, یہی قدرت کا نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر جو ہدایت ہے ان متقین کے لیے ہے جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اس کی آسمانی کتابوں پر, اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اے محبوب اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا. اچھا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل کی گئی؟ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس نازل کیا گیا. تو جو انسان اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی متقی ہے. وما انزل من قبلک, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اے محبوب جو آپ سے پہلے والے نبیوں پر جو کتابیں آسمانی نازل کی گئیں, جو کچھ نازل کیا گیا, جو انسان اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی متقی ہے. ہمارے نبی سے پہلے توریت نازل ہوئی, زبور نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی. اچھا, قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں, ہر مسلمان کو, ہر کسی کو اجمالاً ان کتابوں پر ایمان رکھنا فرض عین ہے. ہر انسان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ توریت, زبور, انجیل وغیرہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ اللہ کی جانب سے حق نازل ہوئی ہیں, اللہ کی کتابیں ہیں. رہا تفصیلاً کہ ہر آیت اور ہر باب, تو یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے کیونکہ ان کتابوں میں گھٹا بڑھا دیا گیا ہے, ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے, چینجنگ کر دی گئی ہے. اور رہا قرآن مقدس, تو قرآن مقدس پر ہر ایک کو, ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا فرض عین ہے کہ یہ قرآن سارا کا سارا اللہ کی جانب سے ہے. نہ اس کے اندر ایک
صورت کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر ایک حرف کی کمی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ یہ ایمان رکھنا فرض ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک، اچھا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، غیبے دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں انعام کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سچے راستے پر ہیں، ورنہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو لوگ ان پر کاموں کو نہیں کرتے وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں تک جو ذکر ہوا ہے مومنین کا ذکر ہوا ہے، اب یہاں سے آگے 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے، ان 2 آیتوں کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہے۔